اگلی صبح شریف ترین چچا شریف ترین بھتیجے کو لے کے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچا. ایک ہی وقت میں خدیجہ کے محل میں دو چاند طلوع ہوئے. ملکہ طہارت تڑپ کے اٹھی, حریر و رندیب کی پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی, آئے مجسم محمد کی صورت میں دروازے میں کھڑا. بی بی اٹھی, نوکروں نے سب باندھی. گھر میں پردے کا انتظام, دو کرسیاں ادھر لگی, دو سردار ادھر بیٹھ گئے. ایک مسند ادھر سجی, ایک شہزادی یہاں میں. اچھا تو یہ ہیں آپ کے بھتیجے. فرمایا رشتے. ویسے تو محمد ابو طالب کی عقیدے کا نام ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رشتوں میں یہ مجبوریاں نہیں. کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان نہیں کرتا. حضرت ابو طالب نے رسول کا بستر بدل کے اپنے بیٹے سلا کے بتایا, محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں ہے, میرے عقیدے کا نام. اچھا یہ ہیں آپ کے بھتیجے, یہ جائیں گے قافلہ میں؟ جی یہ جائیں گے. بی بی خدیجہ کی آواز آئی, آپ تجارت کے ہنر سے واقف ہیں؟ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں وہ ہنر ہی کون سا ہے جس سے ہم واقف ہیں. چند لمحوں کی گفتگو نے بی بی خدیجہ کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا. اٹھی, نوکروں کے صف میں سے ایک با اعتماد نوکر کو اٹھایا. قم یا میسرا, اٹھ میسرا. میسرا کو علیحدہ لے کے گئی. بی بی کا میسرا, یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں, جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ مجھے کسی اور پہ نہیں ہے. میسرا یہ ہے سردار ابو طالب, یہ ہے اس کا بھتیجا, یہ آج قافلے میں ساتھ جائے گا. میسرا تیرا صرف ایک ہی کام ہے, نہ تو نے بوری اٹھانی ہے, نہ تو نے بوری رکھنی ہے, نہ تو نے مال گننا ہے, نہ تو نے نفع گننا ہے, نہ تو نے اونٹ کھولنا ہے, نہ تو نے اونٹ باندھنا ہے, تو نے تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا. میسرا بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے, تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے چلنا ہے, اس محمد کے پیچھے بن کے چلنا ہے. اور مجھے آپ واپس آ کے بتانا ہے اس محمد کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بیٹھنا کیسا ہے, اس کا سونا کیسا ہے, اس کا جاگنا کیسا ہے, اس کے چلنے کے طریقے کیا ہے, اس کے کھانے کے طریقے کیا ہے, اس کے پہننے کے آداب کیا ہے, اس کی سیرت کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے. میسر نے پیچھے مڑ کے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا, پھر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے. مڑ کے تو دیکھ, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی ہے.